اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی اور دوستو، آج ہم جس ہستی کا تذکرہ کرنے والے ہیں اسے جو ہے ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ ابراہیم بن آدم وہ بزرگ ہستی ہے جنہوں نے اللہ کی وحدانیت اور توحید کے اندر سلطنت کو چھوڑ کر فقیری کو اختیار کیا۔ ایک دن وہ اپنے جو ہے آرام گاہ کے اندر سو رہے تھے، کوئی اس سے آ کر کہتا ہے کہ ابراہیم، تمہارے جو ہے اس محلات کے اندر میرا اونٹ گم ہو گیا ہے۔ تو ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ کو بادشاہت کے اندر جو ہے اونٹ کہاں ملے گا؟ تو اس شخص نے کہا کہ جب بادشاہت کے اندر اونٹ نہیں مل سکتا تو تجھے جو ہے اس بادشاہت اور نرم گدوں کے اندر اللہ بھی نہیں مل سکتا۔ تو وہ جو ہے پھر اس بات کے اوپر اس نے جو ہے سب بادشاہت چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ کر جو ہے ایک فقیری اختیار کی۔ کچھ عرصے کے بعد جو ہے کوئی وزیر انہیں ملتا ہے، اسے کہتا ہے کہ تم نے جو ہے کیا ہی عجیب رنگ رکھا ہے، تم نے سب کچھ اپنا گوا دیا، سب کچھ ختم کر دیا، فقیر بن کے رہ گئے ہو۔ تو ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مجھے اس کے اوپر جو ہے فخر ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم اس چیز کے اوپر جو ہے کیسے ترجیح دیتے ہو؟ تمہارے دبدبے، تمہارے روب، تمہاری ساری چیزیں ختم ہو گئی، ایک جو ہے اس چیز کے اوپر۔ تو ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم اگر مجھے 4 چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں جو ہے تمہیں بادشاہت کو قبول کر لوں گا، اس فقیری کو چھوڑ کر پھر بادشاہت کو قبول کروں گا۔ تو اس وقت اس نے کہا کہ تمہارے وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ تو ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرا جب اللہ رب العزت نے ازل کے اندر انسانوں کی روحوں کو جمع کیا تھا، اس وقت انسانوں کی روحوں کو ایک سعید اور ایک جو ہے بدبخت لکھا تھا۔ مجھے اس چیز کی جو ہے ضمانت دے دو کہ اللہ نے مجھے جو ہے سخی لکھا ہے یا سعید لکھا ہے، یعنی اچھا لکھا ہے یا برا لکھا ہے، اس چیز کی ضمانت دے دو تو میں بادشاہت کو قبول کروں گا۔ اور دوسرا، جب میں جو ہے ماں کی پیٹ کے اندر تھا اس وقت اللہ رب العزت نے جو اعمال ہمارے نام میں لکھے ہیں تو مجھے اچھوں میں شمار کیا ہے یا بروں میں شمار کیا ہے۔ اور تیسرا، اس وقت جب جو ہے میں چھوٹا بچہ تھا اور اس وقت مجھے جو ہے کن جو ہے دنیا کے اندر میں آ گیا تو مجھے جو ہے کن لوگوں میں شمار کیا جائے گا؟ اب مجھے جو ہے اچھے انسانوں میں شمار کیا گیا ہے یا برے انسانوں میں شمار کیا گیا ہے۔ اور چوتھا جو ہے وہ جب قیامت والے دن اللہ رب العزت فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج جو ہے مجرم سارے لوگ ایک طرف ہو جائیں تو اس وقت جو ہے میں کس جو ہے میں شمار ہوں گا؟ اچھے میں شمار ہوں گا یا برے لوگوں میں شمار ہوں گا؟ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ 4 چیزوں کی کہا کہ مجھے ضمانت دے دو تو میں تمہارے جو ہے اس بادشاہت کو قبول کرتا ہوں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، کون ایسا شخص ہے، کس کی ایسی جرت ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے عالم ارواح میں جب ہمارے روحوں کو شمار کیا تو کن میں شمار کیا ہے؟ ماں کے پیٹ میں ہمیں جو ہے کس جو ہے جب کہا کہ اب جو ہے برے لوگوں میں شامل ہو، جو فرشتے جو آتے ہیں لکھنے کے لیے تو ان سے کہا کہ اچھے لوگوں میں شمار لکھو یا برے میں لکھو، اور بچہ دنیا میں آتا ہے تو پھر جو ہے میرا شمار کن لوگوں میں ہوا ہے؟ اور آخرت کے اندر وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہا جائے گا کہ آج مجرم لوگ ایک طرف ہو جائے اور اچھے لوگ جو ہے ایک طرف ہو جائیں تو میرا شمار کس میں ہوگا؟
تو وزیر جو ہے وہ حیران ہو گیا۔ میرے بھائی دوستو، یہ دنیا کی زندگی جو ہے عارضی زندگی ہے، یہ دنیا کا زندگی، دنیا کی رونق ہے، دنیا کی جو ہے ہمیں بقا جو ہے یہ دھوکے میں نہ ڈالے کہ ہمارا شمار جو ہے اچھے لوگوں میں ہو رہا ہے یا برے لوگوں میں ہو رہا ہے۔ اگر ہم اچھے کام کریں گے تو ہم اچھے لوگوں میں شمار ہوں گے، اگر برے کام کریں گے تو برے لوگوں میں شمار ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے تقدیر تو پہلے لکھی ہے، لیکن انسان کو جو ہے اپنے جو ہے انسان کو دنیا کے اندر جو بھیجا ہے تو اللہ رب العزت نے کامیاب ہونے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا ہے کہ میرا بندہ دنیا سے ناکام لوٹ کر آئے، لیکن جو بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر چلتا ہے، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے اندر گزار دیتا ہے، تو اللہ ان کا نیک لوگوں میں شمار فرمائیں گے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں ہوگی، سنتوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے گا اور جو ہے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر گزارے گا، تو میرے بھائیو دوستو، ہر بندہ اپنے گریبان کے اندر دیکھے کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہو رہا ہے، میں کہاں کھڑا ہوں، میں کن لوگوں کے ساتھ جو ہے قیامت والے دن اٹھایا جاؤں گا، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا یا برے لوگوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا۔ میرے بھائیو دوستو، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ جو دنیا سے چلے گئے ہیں، یہ ہمیں ہر ایک بات کے اوپر جو ہے نصیحتیں کر کے گئے کہ ہم ان کی بتائی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کریں، اپنی زندگی کو تبدیل کریں، اللہ سے توبہ کریں۔ فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ جب ہم اللہ سے توبہ کریں گے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، ہمارے لیے آسمانوں سے بارشیں برسائیں گے، اپنی رحمت خاصہ نازل فرمائیں گے، اولادوں سے نواز دیں گے، دنیا کے ساری پریشانیاں ختم کریں گی۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت کی اطاعت اور استغفار اپنی زندگی پہ ندامت کرتے ہوئے اپنا وقت کو بسر کریں۔ یہ دنیا جو ہے 4 دنوں کی ہے، آج ہے کل ختم ہو جائے گی۔ ہم آج دنیا میں ہیں، کل نہیں رہیں گے۔ کوئی ایسا انسان اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو دنیا کے اندر بقا میں ہر چیز رہے۔ ساری چیزوں کو اللہ نے جو ہے ختم کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ساری چیزیں جو ہے دنیا سے مٹ جائیں گی، سوائے اس چیز کے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر گزرتی ہے، وہی چیز جو ہے باقی رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ